अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सियासत में जो इन था वो आउट हो गया, जो आउट था वो इन हो गया। बात करते हैं शेख रशीद की, जो इस वक्त इमरान खान से बहुत शदीद नाला हैं, बहुत ज़्यादा बुरा समझ रहे हैं इमरान खान को। मरी आजकल पिंडी के बजाय मरी की सड़कों पर नज़र आते हैं, माल रोड की सर्दी को खा रहे हैं और अपनी अंदर की गर्मी को जो है वो बाहर निकालने के लिए वो सर्दी को इनहेल कर रहे हैं। तो चलिए जनाब, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शेख रशीद हमेशा हमेशा के लिए उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो सियासत छोड़ने जा रहे हैं, और दूसरी उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो इमरान खान से काफ़ी नाला हैं, और तीसरा ये कि उनके ऊपर जो बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया है बिल्लो रानी कहने पर। तो ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। चलिए जनाब, सबसे पहली खबर से शुरू करते हैं, और पहली खबर ही शेख रशीद से मुताल्लिक है। शेख रशीद के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो कहा करते थे कि वो जेल जो है ना जी, वो मेरा ससुराल है जी, और हथकड़ी मेरा जेवर है जी। वही शेख रशीद जिनको 40 दिन का चिल्ला काटना पड़ा, और 40 दिन के चिल्ले के बाद उनकी चिल्लू चिल्लू और च्यों च्यों शुरू हो गई, और अब फाइनली उन्होंने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। वैसे तो शेख रशीद बिल्कुल ही सियासत से लाताल्लुक हो चुके हैं, और अब आइंदा उनका सियासत में आने के लिए कोई चांस भी नहीं है। उसके अलावा जो शेख रशीद है उनके ऊपर बिलावल ने जनाब एक मुकदमा दर्ज करवाया है, और बड़ा हिलेरियस किस्म का, क्योंकि शेख रशीद उनको बिल्लो रानी कहकर छेड़ते थे। क्यों कहा उनको बिल्लो रानी, इसके ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि शेख रशीद ने सियासत से खुद को अलग किया है, या उनको करवा दिया गया है, या उनको ये बता दिया गया है कि अब आप सियासत के लिए अनफिट हो चुके हैं, नाकारा हो चुके हैं। शेख रशीद की पिछले दिनों मैंने तस्वीरें देखी। इनका एक अपार्टमेंट है, एक इनका घर है मरी के अंदर। उसकी छत के यानी रूफ टॉप के ऊपर खड़े होकर मरी का नजारा करवा रहे थे मौसूफ। और अब आपको पता है कि 40 दिन के चिल्ले की बात हमेशा जब भी अदालत के अंदर उनकी पेशी होती है तो वो जरूर करते हैं। अब की बार शेख रशीद फिर से सामने आए, और उन्होंने आकर बहुत सारे गिले शिकवे किए पीटीआई से। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान की खातिर 40 दिन का चिल्ला काटा, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो इमरान खान ने टिकट किसी और को दे दिया, और चिल्ला काट के मैं आया। जब उनसे पूछा गया कि आप तो कहते थे कि हथकड़ी मेरा जेवर है जी, और जेल मेरा ससुराल है, तो फिर उस वक्त तो वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, दरअसल जिस कूफा के अंदर मुझे रखा गया था, जिस जगह पर मुझे रखा गया था, उस जगह पर मुश्किल है जी वक्त काटना, जेल के अंदर काटना तो बड़ा आसान है। मैं तो आज भी कहता हूं कि जेल मेरा ससुराल है। ये सब बातें उन्होंने की। पहले जरा सुनिए कि शेख रशीद ने क्या कहा। हैव अ लुक। चिल्ला जो है 40 दिन का जो है वो अभी ठीक नहीं हुआ जी, उसके बड़े असरात हैं, क्योंकि 40 दिन एक बार में गुजारना जो है वो मामूली काम नहीं था। जेल तो इशरत कदा है जी, जेल में तो 10 दफ़ा भेजते हैं। अभी आप मुझे कहें कि ससुराल है, वो तो हर चीज़ मिलती है सर। 3-1 महीने तक 40 दिन जो वहाँ गुजारे अपने साबका दोस्तों के साथ, उस वार ने काफ़ी इफ़ेक्ट किया है मेरी सेहत। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि अभी मैं महीना, 1.5 महीना, 2 महीने रेस्ट करूँ। मेरा एक इमरान खान से तल्लुक साफ है, रहेगा। 4 मरतबा मैं चिल्ला काट आया हूँ, 40-40 दिन का अपने अजीजी दोस्तों के साथ काट आया हूँ, जिनके साथ मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी, और उन्होंने मेरा कोई लिहाज नहीं किया। और पीटीआई ने भी मेरी बजाय किसी और का इंतखाब किया, इस पर भी मैं खुश हूँ। और जहाँ तक मामलात का तल्लुक है, मैं कुछ अरसे के लिए सियासत से दूर हूँ। आज से 2 महीने तक, 2 महीने 30 जून तक मैं सियासत से दूर हूँ। उसके बाद देखूंगा सियासत क्या करवट बदलती है। जी तो जनाब, आपने सुना कि शेख रशीद ने ये जो सब बातें की, उसके बाद शेख रशीद जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दिए, और वो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि मैंने उनको बिल्लो रानी क्यों कहा। उन्होंने कहा मैंने कभी किसी की आज तक तज़हीक ही नहीं की। उन्होंने कहा मैंने मजाक मजाक में अगर कह भी दिया तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है। मतलब उन्होंने अपने अगले पिछले के ऊपर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे लोग तो बेवकूफ़ हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि वो कितना ज़्यादा मजाक और तज़हीक का निशाना बनाते रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को। तो मैं आज आपके सामने ज़रा सबूत रखना चाहती हूँ कि वो कितनी बदतमीज़ी करते रहे हैं बिलावल से मुतल्लिक। लेकिन पहले ज़रा सुनिए कि शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं बिलावल के बारे में। मुझको स्टेशन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने बिल्लो रानी का नाम इस्तेमाल किया,
اور فیصلہ عدالت نے محفوظ کر لیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ نالائق حکومت اور جس کی کارکردگی صفر ہے، اور جب وہ فارن منسٹر تھا وہ اگر کمپلینٹ کرتا آگے کہ میرے بارے میں شیخ رشید نے بل و رانی کا لفظ استعمال کیا ہے تو پھر کوئی کیس کی بات تھی۔ اور اس وقت کے جو معاملات ہیں، اب آپ دیکھیں 40 کیسز ہیں جی۔ اب انسان کیا کرے گا، کدھر کدھر جا کے سردار رازق صاحب کو لے جا کے تھکائے گا کہ الزام یہ آج کراچی کی حکومت نے، سندھ کی پولیس نے یہ لگایا ہے کہ شیخ رشید نے موشکو ریلوے پولیس اسٹیشن میں لگایا گیا ہے کہ شیخ رشید نے سابق وزیر خارجہ کو بل و رانی کہا ہے۔ حالانکہ نہ میں نے کوئی غلیظ زبان استعمال کی ہے، نہ غلط زبان استعمال کی ہے، اور پولیس بہتر انویسٹیگیشن کر کے بتا سکتی ہے کہ کیس کیا ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مہینے میں 8 10 کیسز ہیں۔ میں بے نظیر شہید جو تھی وہ ذہین عورت تھی، اس نے ایک کیس کیا کلاشنکوف کا اور مجھے 7 سال سزا دے دی، اور 7 سال سزا کاٹ کے میں آ گیا۔ جی تو آپ نے سن لیا۔ اب میں آپ کے سامنے جناب یہاں پہ ثبوت رکھ دیتی ہوں کہ وہ بلاول بھٹو کو کیا کچھ کہتے رہے ہیں، اور یہ سارے بیانات جو ہیں اس وقت یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، یہ آن سکرین چلے ہیں، یہ مین سٹریم میڈیا کے تمام تھمبنیلز ہیں جو اس وقت میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ پہلا ذرا دیکھیے، ایک مرتبہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ میں تو پیار سے بل و رانی کہتا ہوں، میرا کوئی ناجائز رشتہ نہیں ہے۔ دوران پریس کانفرنس شیخ رشید کی کمال ایکٹنگ اور تمام حدیں پار کر دیں۔ شیخ رشید نے باقاعدہ طور پہ میمکری کی، نقلیں اتاری اور کہا کہ میرا بلاول کے ساتھ ناجائز رشتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا والا تھمبنیل دیکھیے، اس پہ انہوں نے کہا کہ بلو رانی اپنے باپ کو صدر بنوانے کے لیے لنڈن گیا ہوا ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے وہ پہلے بات کی۔ پھر انہوں نے کہا بلاول دل کا جانی ہے، اسے 7 سیاسی خون بھی معاف ہیں، اور جب بھی بلاول کا ذکر ہوتا تھا تو وہاں پر جو سیاسی لوگ ہیں یا جتنے بھی صحافی وغیرہ ہیں، وہ جب بھی بلاول کا ذکر کرتے تھے تو بہت ہی معنی خیز قسم کی ڈبل میننگ والی جسے کہتے ہیں ہنسی ہنستے تھے شیخ رشید۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو اصل میں بلو رانی جس کی فنی خرابی کو میں خوب جانتا ہوں۔ ذرا دیکھیے کہ بلاول بھٹو کے بارے میں شیخ رشید جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک فنی خرابی ہے، مطلب وہ گویا اس کو گے کہنا چاہ رہے ہیں، یا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ کوئی ٹرانسجینڈر ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آن سکرین بیٹھ کر مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کرتے رہے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا ہتھکری میرا زیور ضرور ہے مگر بلو رانی، اور آگے ڈیش ڈیش ڈیش، بڑی زومائنی قسم کی انہوں نے باتیں کی تھی۔ شیخ رشید ایک مرتبہ پھر بلاول بھٹو پر چڑھ دوڑے، اور اس کے علاوہ اگلا آپ دیکھیں ذرا، جس میں انہوں نے کہا کہ بے شک میں جیل میں رہوں، ریل میں رہوں، یا دریا میں جاؤں یا سمندر میں جاؤں، ڈیش کے ساتھ یعنی بلاول کے ساتھ آنکھ مٹکا کرتا رہوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بھی وزیر مین سٹریم میڈیا پر آ کر اپنی کارکردگی بتانے کے بجائے جب آنکھ مٹکوں کی باتیں کرے، فنی خرابی کی بات کرے، کہے کہ وہ میرا دل کا جانی ہے، اس کو اتنے خون معاف ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر بعد میں وہ مظلوم بن کر کہے کہ میرے خلاف مقدمہ درج کروا دیا جبکہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ بلاول نے شیخ رشید کو گٹر کہہ دیا تھا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا تھا میں ایسی گٹر کی باتوں کے اوپر نہیں جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ان سے ایک عام سوال پوچھا گیا تھا کہ شیخ رشید نے آپ سے متعلق یہ بات کی ہے، تو اس پہ بلاول بھٹو نے کیا کہا تھا، ہیو اے لک۔ جہاں تک وزیر کا جس کا آپ نے مینشن کیا ہے، میں تو اس کا بیان سنتا نہیں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو گٹر کی باتیں ہیں ان کو گٹر میں ہی رہنا چاہیے۔ جی تو آپ نے سنا۔ اس کے بعد ابھی مزید کچھ اور تھمبنیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے ریڈ کرنا چاہتی ہوں، اور ذرا دیکھیے۔ شیخ رشید نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ دل کی بات دل والا ہی سنتا ہے۔ شیخ رشید نے ایک بار پھر بلاول بھٹو کو توا لگا دیا، میری اس عمر میں بھی کوئی چیز نہیں کانپ رہی۔ اب ذرا دیکھیے کہ کس قدر معنی خیز، ڈبل میننگ، تھرڈ کلاس قسم کی بات شیخ رشید نے کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا بلاول کا نام لیتے ہی جلسے میں شور، یعنی کہ باقاعدہ طور پہ جلسوں کے اندر یہ بلاول کا مذاق اڑاتے رہے۔ انہوں نے جو بدتمیزیاں کی اپنے دور اقتدار میں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ شیخ رشید بھی
خود پر کنٹرول نہ رکھ سکے. یعنی کہ آپ دیکھو کہ جلسوں کے اندر آ کر آپ نے کیمپینز چلانی ہوتی ہیں, وہاں پر آ کر آپ نے لوگوں کو اپنی کارکردگی بتانی ہوتی ہے, وہاں پر آ کے آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, آئندہ حکومت میں آئیں گے تو کیا کارکردگی دکھائیں گے اور لوگوں کے لیے کیا آسودگی پیدا کریں گے. جبکہ وہ وہاں پر باقاعدہ طور پہ بلاول کا نام لے کر تضحیق کرتے رہے اور ساتھ کھڑے عمران خان بھی اس کے اوپر مانی خیز قسم کی ہنسی ہنستے رہے. شیخ رشید نے اگلا جو تھمبنیل آپ کے سامنے ہے, شیخ رشید نے جب بلاول بھٹو کا نام لیا جلسہ گاہ میں نعروں کی گونج, کپتان بھی ہنس پڑے. یعنی عمران خان بھی ساتھ میں مذاق اڑاتے رہے. اور عمران خان کی تو کیا بات ہے, اور عمران خان کے بارے میں کیا کہیے. عمران خان تو وہ ہستی ہیں جو کہتے رہے کہ رانا ثناء اللہ میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے گھسیٹوں گا, اور کہتے رہے کہ جناب میں تمہیں زمین پہ سونے کی جگہ نہیں دوں گا, شہباز شریف میں تمہیں گھسیٹوں گا. اور کیا تھا وہ نواز شریف کے بارے میں تمہارے کمرے سے اے سی اتار دوں گا, میں ٹی وی نکال دوں گا. تو پھر دیکھیں کہ اپنے اوپر وہ مکافات عمل, آج وہ سب کچھ جو کہتے تھے آج وہ برداشت کر رہے ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے کہ آج وہی عمران خان 12 لاکھ روپے کا کھانا, نہیں 38 لاکھ کا تو کھانا ہے, 12 لاکھ روپیہ تو ان کا سٹاف لے رہا ہے جو ان کی سیکیورٹی کے اوپر مامور ہے. اچھا پھر آگے دیکھیں, شیخ رشید نے جب بلاول بھٹو کا نام لیا جلسہ گاہ میں نعروں کی گونج, کپتان بھی ہنس پڑے. اور اس کے بعد جلسوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا, پریس کانفرنس کو انہوں نے نہیں چھوڑا, اور پھر ایوان کے اندر بھی انہوں نے بلاول کو بلو رانی کہہ کر پکارا. یہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ یہ مانی خیز قسم کی ہنسی جو ہے وہ ہنستے رہے ہیں. اور اس طرح کے مذاق اڑانا, تضحیق کرنا, یہ صرف اور صرف شیخ رشید کا ہی خاصہ تھا. اور شیخ رشید جو ہیں وہ یہ سب کچھ کر کے عمران خان کے قریب آنا چاہتے تھے. شیخ رشید جو ہیں وہ عمران خان کی اٹینشن تو گریب کرنا چاہتے تھے, ساتھ میں وہ عمران خان کی فین فالوئنگ کو بھی گریب کرنا چاہتے تھے. لیکن عمران خان کے بارے میں ہمیشہ سے ایک بات مشہور ہے کہ جب وہ کسی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا خوب استعمال کرتے ہیں, اور استعمال کر کے جب اس کو پھینکتے ہیں اور اس سے جب مطلب نکل جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان نے آج تک کس کس کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا. جہانگیر ترین کے ساتھ کیا کیا, علیم خان کے ساتھ کیا کیا, نواز شریف سے انہوں نے شوکت خانم کے فنڈز لے کے اور بنا ٹیکس کے تمام مشینری منگوا کے اور تمام سہولیات لے کر انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا. اور نواز شریف جب ان کا پتہ لینے کے لیے ان کے گھر پہ گئے اور پوچھا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, تو عمران خان تو اس وقت بھی نہیں گھبرائے. عمران خان نے تو اس وقت بھی ان کو کہا کہ مجھے بنی گالا تک سڑک بنا کر دی جائے. عمران خان اس بے شرم آدمی کا نام ہے, اس بے شرم شخصیت کا نام ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے, جو شرم سے آشنا ہی نہیں ہے, جس نے ہمیشہ سے اپنے ان وزراء کو چوز کیا جس نے لوگوں کی تضحیق کی, جنہوں نے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا, لوگوں کی پگڑیوں کو اچھالا, ان کے ساتھ بدتمیزیاں کی, ان کو گھسیٹنے کی باتیں کی, ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی. یہ وہی عمران خان تھے جو کہا کرتے تھے کہ مریم نواز میرا نام مت لیا کرو, تمہارا شوہر کیا سوچے گا. جب اس طرح کی ہلڑ بازیاں انہوں نے جلسوں کے اندر کی, انہوں نے بلاول کو بلو رانی اور مریم نواز کو گراج والی بنا دیا, اور جب انہوں نے اس طرح کی بدتمیزیاں کی تو لوگوں نے ان کو زیادہ سراہا. اور آج ہماری پوری قوم کے اندر بدتمیزی کے بیج کو, زہر کے بیج کو بونے کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں مظلوم بن کے کہ ہائے ہمارے اوپر مقدمہ ہو گیا, اور جو مقدمہ ہو گیا وہ بے سر و پا ہے, اس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے, ہائے ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا, ہائے ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور آپ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہو گیا کیا یہ صحیح ہو گیا, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ صحیح ہو رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.